ناظرین و حاضرین، ہمارا آج کا موضوع ہے طاعون اور کرونا کی مشابہت اور علاج۔ طاعون ایک بیکٹیریائی انفیکشن بیماری ہے جو کھٹمل کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کو قرون وسطیٰ میں یعنی 6 صدی سے 15ویں صدی تک کالی موت کہا جاتا تھا، جب سے اب تک تقریباً 5000 افراد دنیا میں ہر سال اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک جرثومہ اس بیماری کا سبب بنتا ہے۔ یہ کھدائی کرنے والے کترنے والے جانوروں میں جیسے کہ چوہا، گلہری، خرگوش وغیرہ کو متاثر کرتا ہے، اور جب ان جانوروں کو کھٹمل کاٹتا ہے تو یہ جرثومہ انسانوں کے خون تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جانب موجودہ وبائی کرونا پچھلی بیماریوں کی ایک نئی شکل ہے، اس میں پرانا کرونا بھی شامل ہے۔ موجودہ کرونا پچھلے کرونا کے وائرس کی ترقی یافتہ اور تغیر شدہ شکل ہے۔ ماہرین اس کی حیت اور طریقہ کار پر ابھی تجربات کر رہے ہیں، تاہم طاعون اور کرونا دونوں امراض کے لیے حفاظتی قطرے یا حفاظتی دوا یا ویکسین ابھی تک تجربات کے مراحل میں ہے۔ کرونا اور طاعون کئی علامات ایک جیسی ہیں، مثلاً بخار، سر درد، کھانسی، سانس لینے میں دقت، کمزوری، پھیپھڑوں کے زخم یعنی انفیکشن وغیرہ۔ اس موقع پر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی ہر قیمت پر اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ علامات کا تعین صحیح طرح کیا جا سکے۔ طاعون کی مشہور اقسام 3 ہوتی ہیں۔ پہلی قسم گلٹی دار طاعون ہوتی ہے۔ یہ گلٹیاں بغل، جنگاسے یا گردن پر ہوتی ہیں۔ ان کا سائز مرغی کے انڈے کے برابر ہو سکتا ہے۔ اچانک بخار ہو جاتا ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، بے چینی، تھکن اور اعصابی درد ہو سکتے ہیں۔ طاعون کی دوسری شکل اسٹیٹک پلیگ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بیکٹیریا خون کے بہاؤ میں کثرت سے ہو جاتے ہیں، خون کو آلودہ کر دیتے ہیں، جس سے پیپ بھی پیدا ہو جاتی ہے، بخار، سردی لگنا، الٹی، دست، منہ، ناک اور مقص سے خون کا اخراج۔ سیاہ دھبے بھی پڑ سکتے ہیں، ٹشوز یا نسیج مردہ ہونے لگتے ہیں، خاص طور پر ناک اور انگلیاں متاثر ہوتے ہیں۔ طاعون کی تیسری قسم نمونیا طاعون ہے۔ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کرونا کی طرح پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، کھانسی کے بخارات کے ذریعے ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ اس میں کھانسی، تھوک میں خون، سانس میں چکت، بخار، الٹی، کمزوری، متلی اور دیگر علامات ہوتی ہیں۔ اگر طاعون اور کرونا کی وجوہات کا ذکر کریں تو طاعون کے لیے چوہے، خرگوش، گلہری، کتے اور چپمنکس مسل بنتے ہیں، اور جب ہمارا جسم کٹا پٹا ہو تو ان جانوروں کو کاٹنے سے ہمیں جب کھٹمل کاٹتے ہیں تو طاعون پھیلتا ہے۔ تاہم کرونا کا پھیلاؤ تاحال تجربات کے مراحل میں ہے۔ طاعون اور کرونا دونوں امراض کی متاثر کن ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہوئی اور سائنسدان اس کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اس صورتحال میں دوسرے احتیاطی وسائل، احتیاطی علاج اور مخصوص اینٹی بایوٹکس ان بیماری کے انفیکشن کو مزید پھیلانے سے روک سکتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے بھگانے، مارنے کے ادویات کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال، جراثیم کش ادویات کا اسپرے، جراثیم کش لوشن کا استعمال، دیگر جڑوں کے پالتو جانوروں کی صفائی، کھٹمل وغیرہ سے محفوظ رکھنا، گھر اور دیگر جگہوں کی صفائی، پرانے سامان، کباڑ، جھاڑیوں اور جالے وغیرہ کی صفائی، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا، ڈاکٹر سے گائے بغیر مشورہ کرنا ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں احتیاطی علاجوں کی جانب۔ سب سے پہلے ایلوپیتھک علاج میں جو دوائیاں ہم ڈاکٹر کے مشورے سے دے سکتے ہیں وہ جنٹامائسین، ویبرامائسین، سیپولیکس، ایوفلوکسیسن اور ان کی جو اس ٹائپ کی اس کے گروپس کی ادویات ہیں ہم دے سکتے ہیں۔ وٹامن اے، ڈی اور B12 دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام وہ غذائیں جس میں وٹامنس اے، ڈی اور B12 شامل ہیں دے سکتے ہیں۔ یونانی علاج میں ہم سیب کا جوس، منقع، ہلیلا، بہی دانہ، آملے، مٹر، کرم کرلا، گاجر، پالک، ٹماٹر، آڑو، خوبانی، شکرقند، بادام، ناریل، سویابین وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے، بکرے کے گردے، بکرے کی کلیجی، دودھ، بکرے کی ہڈی کا گودا، مچھلی کا تیل وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں کالی میور، کالی سیل، کیلکیریا فلور، کیلکیریا سیل، سلیشیا اور پیرم پھاس، یہ تمام 6x میں لیں گے اور ایک دوسرے سے 5 منٹ کے فاصلے سے 4 گولیاں بغیر پانی کے چوسیں گے۔ اس کے علاوہ جو روحانی طریقہ علاج ہے، ہم اس روحانی طریقہ علاج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 11 مرتبہ درود بھیج کر ہم 141 بار اللہ تعالیٰ کا مبارک نام سلام یا سلاموں پڑھیں گے۔ یا سلاموں پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔